مفتی صاحب قبلہ سے ہم ایک اہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں عام طور پر الوداع جمعہ سے پہلے ایک میسج کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کو لوگوں میں سینڈ کرنے کی درخواست کی جاتی ہے، اور وہ میسج کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو رمضان المبارک کے الوداع جمعہ کے دن جمعہ اور عصر کی نماز کے درمیان 4 رکعت نماز نفل ادا کرے ایک سلام کے ساتھ، اور اس نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے، تو ایسی صورت میں اس کی عمر بھر کی قضا نمازیں، یہاں تک کہ 700 سال کی نمازیں بھی اگر قضا ہوں تو رب تبارک تعالیٰ بس اس ایک 4 رکعت نماز کے عوض وہ ساری نمازیں معاف فرما دیتا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ آپ اس پر ہماری رہنمائی کریں اور اس پر روشنی ڈالیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ابھی جو سوال ہمارے سامنے آیا اس کے متعلق بہت پہلے سے یہ بات مشہور کی گئی ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں اپنے مطالعے کے مطابق یہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اور نہ ہی کوئی معتبر حدیث کی کتاب کا اس میں حوالہ ہے۔ کہیں کسی اوراد اور وظائف کی کتاب میں یہ ذکر کیا گیا ہے تو لوگوں نے اسی کو دلیل بنا کر یہ بات مشہور کر دی ہے، حالانکہ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو حدیثیں نماز جان بوجھ کر کے چھوڑنے پر وعید کے متعلق ہیں، سزاؤں کے متعلق ہیں، وہ بڑی سخت ہیں اور صحیح احادیث سے مروی ہیں، اور یہ جس میں رخصت دی گئی ہے یہ بالکل اس کے برخلاف نظر آتی ہے۔ اگر یہی حدیث کو مان لیا جائے تو عام طور پر لوگ جو پہلے ہی سے نماز چھوڑنے کے عادی ہیں وہ تو اور زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ سال میں ایک مرتبہ رمضان المبارک میں جمعۃ الوداع کے موقع پر ہم 4 رکعت ادا کر لیں تو زندگی بھر کی تو قضا نمازیں ادا ہو ہی جا رہی ہیں، تو پھر ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ تو ان لوگوں کے لیے اور زیادہ یہ خوشی کا موقع ہو جائے گا اور نماز چھوڑنے پر وہ جری ہو جائیں گے۔ اس لیے شریعت مطہرہ میں اور احادیث کریمہ میں اس طرح کی باتوں کو ہرگز قبول نہیں کیا جاتا ہے اور نہ اس طرح کی کوئی بات مشہور کی جاتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ شریعت مطہرہ کے احکام جو فرض اور واجب کی حیثیت سے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک وہ ادا نہیں کریں گے اس وقت تک وہ ذمے میں باقی رہیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے کسی سے قرض لے لیا تو جب تک ہم اس کا قرض ادا نہیں کریں گے اس وقت تک وہ ہمارے ذمے باقی رہتا ہے، یہاں تک کہ اگر ہم نے دنیا میں ادا نہیں کیا تو میدان محشر میں اس کی ادائیگی کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اگر وہ قرض دینے والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مطالبہ کرے تو اسے انصاف دلایا جائے گا کہ اس شخص کی نیکیاں اٹھا کر اسے دے دی جائیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک قرض ادا نہیں کیا جاتا وہ ذمہ باقی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فرض نمازیں جو ہماری زندگی میں ہمارے لیے فرض کی گئی ہیں وہ بھی 700 سال کی اور وہ بھی زندگی بھر کی صرف 4 رکعت نفل نماز ادا کرنے سے پوری ادا ہو جائیں، یہ تو بالکل ہی عقل کے خلاف بھی ہے، لہذا اس حدیث کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے اور نہ اس پر اعتماد کیا جائے، بلکہ کوشش کر کے جو زندگی میں نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی ہی کوشش کریں۔